تو فواد اس دعوے کا کیا ہوگا جو علی امین گنڈاپور نے کیا تھا کہ 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے، کارکنان بھی ناراض ہیں، توشہ خانہ 2 کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، تو یہ بیانات دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کی فیملی ممبرز کے اوپر کیا بہت بوکھلائے ہوئے ہیں گنڈاپور صاحب یا ان کے کولیگز؟ اسٹریٹجی تو دور دور سے نظر نہیں آتی، لیکن جو ایک نارمل کمیونیکیشن ہونی چاہیے، جو ایک نارملی کمیونیکیشن کرتا ہے ایک سیاستدان، وہ بھی ہمیں پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتی۔ بالکل آپ نے درست بات کی اور آپ نے بالکل صحیح ٹرم استعمال کیا ہے، بوکھلاہٹ۔ یہ سارے لوگ اس وقت بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں فرینکلی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے اپنی پوزیشننگ کہاں پہ کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، جس کی وجہ سے جو ایک تحریک انصاف کا جو پالیٹکس ہے وہ تو شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اور فواد، آپ نے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، آپ خود بھی پی ٹی آئی میں رہے ہیں اور آپ کا ایک لائلٹی فیکٹر موجود ہے پی ٹی آئی کی طرف، آلدو پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ واپس آئیں یا آپ کا ایک امپریشن رہے پی ٹی آئی میں، لیکن آپ جو بھی بیان دیتے ہیں وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر علیمہ خان کو پارٹی میں لائیں، باقاعدہ طور پر ان کو معاملات دیں، تو عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ یہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ عمران خان تو اس کے بالکل برعکس سیاست کرتے رہے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے خاندانی لوگ سامنے آئے، پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ بطول آپ دیکھیں گی نا کہ آپ پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو سیاست کی اس وقت پٹڑی ہے اس کے اوپر ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس کوئسٹو پاور ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف عمران خان ہے۔ سو یہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑتے ہیں، پارٹی کے ساتھ جڑتے نہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ وہ کوئی اور شخص جس کے اوپر فواد سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کل نیاز النیاز صاحب میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے اسی بات کو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کہا تھا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سب عمران خان سے جڑتے ہیں اور یہی ان کی کمزوری ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے جڑتے ہیں، یہ ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، کیونکہ ہم آپس میں جتنا بھی اتفاق کر لیں ہم عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دیٹ؟ نہیں دیکھو نا، یہ تو عمران خان کی ایک کامیابی تو ہے لیکن پی ٹی آئی کی کامیابی تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے، جو لیڈرشپ لگائی ہے، وہ تو ایکچولی ایک بزدار ماڈل ہے، وہ بزدار ماڈل کی ایکسٹینشن ہے جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے، اور خان صاحب کا یہی مطمع نظر ہے اور خیال ہے کہ وہ جیل سے پارٹی کو چلا لیں گے۔ اب اس اسٹریٹجی کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے، لہٰذا وہ جیل میں ہے، اور انفارچونیٹلی پارٹی جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہی۔ اس کا لیکن اس میں علیمہ خان کیا رول پلے کریں گی فواد؟ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ Is she well connected? Do you think like that? دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ کنیکٹڈ ہوں جس علی امین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی؟ اگر ہائنڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو جو ہمیں نقصان ہوا پرائمری وہ یہی ہوا نا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رابطے ختم کر دیے۔ ہم جیسے لوگ جن کے کوئی تعلق تھے، جن کا کوئی شرم لحاظ تھا، ہم لوگ جو ہیں وہ پارٹی دباؤ میں یا خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے۔ اس کے نتیجے میں صرف جو ہمارے مخالفین ہیں، محسن نقوی جیسے لوگ، احمد ملک صاحب جیسے لوگ، ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے صرف ہمارے خلاف ہی باتیں کی اور ہماری بات وہاں پہنچی نہیں۔ سو ایکچولی اگر ہیں علیمہ بی بی کے تو یہ تو بلیسنگ ہوگی، اور ایکچولی اس وقت تحریک انصاف کو لوگ چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکیں، اور ایک ایسی آپ سمجھیں کہ صورتحال ہو کہ جس میں کوئی پالیٹکس کی سپیس کریٹ ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لازماً موجودہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا ہے۔ آئی تھنک وی نیڈ این انکلوسیو کائنڈ آف سیٹ اپ۔ لیکن فواد آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر رابطے ہیں تو اچھی بات ہے، پہلی بات تو دوسری طرف سے تردید آئی ہے کہ ایسی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ ایزیوم کر بھی لیں کہ رابطہ علیمہ خان کر رہی ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات اگر انہیں کرنا چاہیے، تو ہاؤ کین شی بی افیکٹو؟ کیونکہ ان کے بھی سیاسی بیانات میں اعتدال نہیں رہا جو دوسری سائڈ کو پسند آئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ ہر سائڈ کو سوٹ کرے اور وہ بات کو آگے بڑھائے، کیونکہ ان کی سوچ عمران خان سے مختلف تو نہیں رہی ماضی میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطے ہوں بھی تو دوسری سائڈ سے یہ تو نہیں نہ کہا جائے گا کہ جی ہمارے رابطے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو تردید ہی کرنی ہے، سو یہ تو سوال ہی ایک بیکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ 100% ایگری کرتا ہوں، علیمہ خان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل بنا سکیں یا انگیجمنٹ کر سکیں۔
جو ناراضگیاں بھی ہیں ان سے سچی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ہوں یا تحریک انصاف کے بے شمار اور لوگ ہوں، ان کی یہی ناراضگیاں ہیں کہ وہ پبلکلی لوگوں کو ہیومیلیٹ کر دیتی ہیں اور ان کو انسلٹ کر دیتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ ذاتی ملازم تو نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے. کبھی عمران خان نے اس طرح سے لوگوں کو پبلکلی ہیومیلیٹ نہیں کیا، کبھی انہوں نے لوگوں کو انسلٹ نہیں کیا ہے پارٹی کے لوگوں کو، چاہے ان سے جتنا بھی اختلاف ہو. لیکن علیمہ بی بی کے بارے میں یہ ایک امپریشن ہے، ایون بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ وہ پبلکلی لوگوں کو انسلٹ کر دیتی ہیں، جس کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ جوڑ نہیں پا رہے. اسی لیے میرے نظر کے اندر تو بیسٹ کیس سینیریو تو یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ چاہے پاکستان آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ اپنے والد کی ریلیز کے لیے جو ہے اس کا بیڑا اٹھائیں، کیونکہ باقی لوگوں میں اتنی صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کچھ کر پائیں گے. عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ یہ ہے کہ کم از کم لوگ جڑیں گے، تو یہی ایک فائدہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.